السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم جغرافیہ کا سبق نمبر 10 کا پہلا حصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سبق کا نام ہے نقل و حمل اور مواصلات، جس میں اس ویڈیو پارٹ 1 میں ہم نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کے متعلق پڑھیں گے، اور دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ مواصلات کے متعلق پڑھا جائے گا۔ اسی سبق کے ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم انشاءاللہ ٹیلی گرام کے لنک دے دیں گے، آپ اس کو ضرور دیکھیں اور جوائن ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے پچھلی جماعت میں ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے متعلق پڑھا تھا کہ نقل و حمل کیا ہے۔ نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن میں کسی چیز کو یا انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کی واضح طور پر ایک تعریف یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ کسی شے یا انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو نقل و حمل کہتے ہیں۔ یہ نقل و حمل کی تعریف ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم نقل و حمل یا آمد و رفت کے ذرائع مینس آف ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ تو ذرائع نقل و حمل بنیادی طور پر یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: بری یا خشکی، یا اس کو ہم زمینی ذرائع بھی کہتے ہیں، دوسرا آبی یا بحری ذرائع، تیسرا فضائی یا ہوائی ذرائع۔ زمینی یا بری ذرائع میں 3 قسم کے ذرائع ہیں جو اہم ہیں، جس میں سڑکیں، پائپ لائن ریل راستے، یہ 3 اہم چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بحری آبی راستوں میں ساحلی بحری آبی راستے اور سمندری آبی راستے، جو ایک سے دوسرے ملک کے درمیان آبی راستہ طے کیا جاتا ہے، جس میں خصوصی طور پر بین الاقوامی تجارت منحصر ہوتی ہے۔ تیسرے قسم کے ذرائع فضائی ہیں یا ہوائی۔ اس میں 2 قسم کے ذرائع ہوتے ہیں: ملکی ہوائی راستے اور بین الاقوامی ہوائی راستے، یعنی ملک کے اندر ہونے والی جو فلائٹس ہیں، ڈومیسٹک فلائٹس، اس کو ملکی ہوائی راستہ، اور 2 ممالک کے درمیان ہونے والی فلائٹس، ہوائی جہاز کی پروازیں، بین الاقوامی ہوائی راستوں میں شامل ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح یہ اہم ذرائع ہیں نقل و حمل کے ذرائع۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کسی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے نقل و حمل کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ بغیر نقل و حمل کے کسی بھی ملک میں صنعتوں کا قیام اور معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ سہولتوں کو فراہم کرنے کے لیے نقل و حمل کا ذریعہ بہت ہی اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ آئیے اس کی تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مینس آف ٹرانسپورٹیشن، جیسا کہ اس کی قسمیں آپ نے پڑھا کہ ہوائی راستے، فضائی یا ہوائی راستے، آبی راستے اور زمینی راستے۔ یہاں بہت سارے ذرائع آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ زمین پر چلنے والی 4 ویلرز، بسیں، ٹرینیں وغیرہ۔ اسی طرح سے دوسرے نقل و حمل کے ذرائع میں آبی راستوں میں بحری جہازیں، کشتیاں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح ہوائی راستوں میں ایروپلین آپ کو نظر آئے۔ یہ سارے ذرائع ہیں ٹرانسپورٹیشن کے۔ نقل و حمل کے ذرائع کی تعمیر پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ یعنی جب کسی علاقے میں نقل و حمل کے ذرائع کی تعمیر ہوتی ہے تو اس پر کن چیزوں پر دھیان رکھا جاتا ہے، اور کون کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جو اس کی تعمیر و ترقی پر اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں، اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ان کو ہم بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: آب و ہوا، جس میں بارش، حرارت، ہوا، آسمان کی کیفیت وغیرہ شامل ہے۔ اسی طرح طبعی ساخت میں، یعنی زمین کی بناوٹ کیسی ہے، اس علاقے کی میدان، پہاڑ، سطح مرتفع اور زمین کی ڈھلان، یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے کسی نقل و حمل کے ذرائع کی تعمیر و ترقی میں۔ مثال کے طور پر آب و ہوا میں اگر ہم لیں کہ بارش اور حرارت کا کیا اثر ہے، جیسے امیزن کی وادی میں روزانہ ہمالی زیادہ بارش ہوتی ہے اور حرارت تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ پر وہاں
घने जंगलात पाए जाते हैं, नक़ल हमल के ज़राए नहीं हैं। इसी तरह से तबई साख्त में हम मैदानी इलाकों में अगर देखें तो मैदानी इलाके हमवार होते हैं, ढलान की शरह कम होती है, जिसकी वजह से रेलवे और सड़कों की तामीर काफ़ी आसान हो जाती है, उनको बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर ढलान की शरह काफ़ी तेज़ होती है, उन इलाकों में रेलवे लाइन और सड़कें बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ये तबई साख्त किसी मुल्क की नक़ल हमल के ज़राए की तामीर और तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करती है, जैसे कि इस नक्शे में दिया गया है। इस नक्शे में आपको चंद एक रियासतें आपको नज़र आ रही हैं, जिसे पहाड़ी रियासतें हैं। ये भारत की जम्मू कश्मीर अभी ये मरकज़ी इलाका हो चुका है। इसके अलावा ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा शुमाल मशरिक़ की ये रियासतें हैं, 6-7 रियासतें, सिक्किम है। ये पहाड़ी रियासतें हैं भारत की इन पहाड़ी रियासतों में चूँकि वहाँ ढलान की शरह काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए इन इलाकों में आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ रेलवे रूट्स दिए गए हैं, रेलवे लाइनें बहुत कम नज़र आ रही हैं इस हिस्से में। और शुमाल तरीन हिस्सों में ये 3 रियासतें जो ऊपर की दी गई हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और शुमाल मशरिक़ की 7 रियासतें और सिक्किम वगैरह, इन हिस्सों में मुकम्मल तौर पर आपको बहुत कम रेलवे लाइन्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह सड़कों को भी अगर हम देखेंगे तो बहुत कम सड़कें नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत का ये हिस्सा जिसको हम मैदानी इलाका कहते हैं, ये पूरे हिस्से में पंजाब हरियाणा से लेकर के मगरबी बंगाल तक, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल, जिसको हम भारत का मैदानी इलाका कहते हैं। तो भारत का ये जो मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका चूँकि ये हमवार है, ढलान की शरह कम है, यहाँ पर रेलवे लाइन और सड़कों का घना जाल पाया जाता है। इसी तरह जनूबी भारत के हिस्से में रेलवे लाइन और सड़कों का जाल है, लेकिन इसके अलावा भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कम व बेश रेलवे लाइन और सड़कें तो पाई जाती हैं, सतह मुर्तफ़ा इलाकों में भी। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी इलाके की तबई साख्त और उसकी बनावट, उसकी ज़मीन की सतह की बनावट काफ़ी अहम रोल अदा करती है। अगर पहाड़ी सतह मुर्तफ़ाई नाहमवार इलाका है तो सड़कें रेलवे लाइन बनाना मुश्किल होगा, अगर मैदानी इलाका है तो वहाँ सड़कें रेलवे लाइन बनाना आसान होगा। आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 84 पर 84 नंबर सफ़ा पर ज़िला सतारा में 2 नक्शे, ज़िला सतारा के 2 नक्शे दिए गए हैं। एक नक्शे में ज़मीन पानी की फराहमी के ज़राए दिए गए हैं और ज़मीन की सतह बताई गई है मुख्तलिफ़ कलर से, मैदानी या पहाड़ी इलाके। और दूसरी तस्वीर में नक़ल हमल के ज़राए यानी सड़क और रेल के रास्ते दिखाए गए हैं। यहाँ आप अपनी किताब में अगर आप देखेंगे तो ज़िला सतारा के मगरबी हिस्से में चूँकि वो पहाड़ियाँ हैं मौजूद हैं, यहाँ पर पहाड़ियों की वजह से वहाँ नक़ल हमल के ज़राए बहुत कम है। लेकिन इसके दरमियानी वस्ती हिस्से में और मशरक़ी हिस्से में नक़ल हमल के ज़राए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये मैदानी इलाका है। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह ज़मीन की ढलान हम काफ़ी अहमियत रखती है नक़ल हमल के ज़राए की तामीर और तरक्की में। नक़ल हमल के रास्ते के इंतख़ाब के वक्त मंदरजा ज़ेल उमूर का ख़याल रखना चाहिए। जब नक़ल हमल के ज़राए की हमें इंतख़ाब करना होता है, हम कौन सा ज़रिया इस्तेमाल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमें ये मंदरजा ज़ेल बातों का पर ध्यान रखना होगा। एक तबई साख्त यानी इलाके की तबई साख्त कैसी है, बनावट कैसी है, पहाड़ी, मैदानी, सतह मुर्तफ़ाई इलाका है। अगर मैदानी इलाका होगा तो वहाँ रेलवे लाइन और सड़कों का घना जाल होगा, कोई ज़रिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दुश्वार गुज़ार इलाकों में छोटी लाइनें तो पाई जाती हैं, रेल की सड़कों की तादाद कम, इसी तरह से नक़ल हमल के ज़राए की तादाद कम होती है। दूसरी चीज़ है आबहवा, वहाँ की आबहवा कैसी है, शदीद है और या मुतदिल आबहवा है या मुनासिब आबहवा है, गैर मुनासिब आबहवा है। फ़ासला यानी जहाँ से आप सफ़र कर रहे हैं और जो आपकी मंजिल है उसका फ़ासला कितना है। अगर बहुत लंबी दूरी का फ़ासला हमें तय करना होता है तो लंबी दूरी का फ़ासला तय करने के लिए हम सड़कों को तरजीह नहीं देते बल्कि रेलवे लाइन को हम तरजीह देते हैं। रेल का सफ़र आसान और मुनासिब होता है लंबा फ़ासला तय करने के लिए।
وقت ہے، اگر وقت بہت زیادہ لگتا ہے کم وقت کے لیے تو ہم سڑک کے ذرائع کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وقت زیادہ اگر درکار ہوتا ہے سفر کے لیے تو بھی ہم ریل روڈز کا انتخاب کرتے ہیں۔ ریل کے ذریعے سفر کرنا آسان اور آرام دہ ہوتا ہے۔ اشیاء کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو شے اگر منتقل کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ اشیاء کیسی ہے، وزنی ہے، ہلکی ہے، دیر تک ٹکی رہنے والی ہے، جلدی خراب ہونے والی ہے۔ صنعتی علاقوں میں ایسی اشیاء کی فراہمی کے لیے ہم تیز رفتار ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کارخانے تک ایسی شے پہنچانی ہے جس میں لگنے والا کچا مال جلدی خراب ہونے والا ہو تو وہاں تیز رفتار ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خرچ کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے کہ نقل و حمل پر آنے والا خرچ اگر ہم سڑک کے راستے کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ مہنگا ہوگا، ریلوے روٹس کا استعمال کرتے ہیں چاہے سامان کی ڈھلائی کے لیے یا مسافروں کو منتقل کرنے کے لیے تو یہ زیادہ آسان اور مناسب ہوگا۔ اسی طرح بازار ہے، میعاد ہے یعنی لگنے والا وقت ہے، وغیرہ وغیرہ عوامل کا ہم کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، مسافروں کو منتقل کرنا ہوتا ہے تو ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی فضائی راستوں کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں اشیاء کی منتقل کرنی ہے چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہو تو وہاں پر ہم ہوائی جہاز کا استعمال نہیں کرتے ہیں، البتہ پانی کی جہازوں کا استعمال کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت کے لیے، لیکن مسافروں کے لیے جہازوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کے اور دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں کہ نقل و حمل کی اہمیت کیا ہے، کہ نقل و حمل ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نقل و حمل ایک اہم ذریعہ ہے کسی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے نقل و حمل بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو اس کو 9 پوائنٹس میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ نقل و حمل ایک بنیادی سہولت ہے، یعنی انفراسٹرکچر میں شامل ہے۔ کسی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے جن میں بنیادی سہولیات کہتے ہیں، تو ان میں نقل و حمل بہت ہی اہم ہے۔ نقل و حمل کے ذرائع کا فروغ ملک یا علاقے کی ترقی کا پیمانہ یعنی معیار تسلیم کیا جاتا ہے۔ کسی ملک میں نقل و حمل یعنی سڑکیں، ریلوے لائن اور دوسرے ذرائع نقل و حمل کے اگر بہتر ہیں تو ایک اشاریہ یعنی ایک پیمانہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے۔ دوسرا ہے پوائنٹ نمبر 2، عمدہ نقل و حمل کے انتظام کی وجہ سے مال و اسباب مسافروں کی حرکاتی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی بہترین نقل و حمل کا اگر نظام ہوگا تو سامان اور مسافروں دونوں کی منتقلی کے لیے بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ تیسرا ہے صنعت کاری کی رفتار بڑھتی ہے، یعنی مختلف قسم کی صنعتیں، کاروبار جو قائم کیے جاتے ہیں اس کے لیے نقل و حمل کے ذرائع بہت ہی اہم ہے، کیونکہ صنعتوں تک کچا مال فراہم کرنے کے لیے، خام مال لے جانے کے لیے، مزدوروں کو پہنچانے کے لیے، مشینری اور دیگر اشیاء پہنچانے کے لیے، اسی طرح کارخانوں سے تیار شدہ مال بازار میں لانے کے لیے تیز رفتار، سستے اور بہتر نقل و حمل کے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی صنعت کاری بغیر نقل و حمل کے ممکن نہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے تجارت کی توسیع ہوتی ہے، تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے نقل و حمل کے ذریعے، بھائی آنے جانے میں سہولت ہوتی ہے۔ آج انہی نقل و حمل کے ذرائع کی تیز رفتاری کی وجہ سے دنیا کی رفتار تیز ہو چکی ہے، دنیا کا فاصلہ سمٹ چکا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج میں جو ہے تبدیل ہو چکی ہے۔ اب جو سفر ہم مہینوں کا درکار ہوتا تھا آج وہ سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، دور دراز ممالک کا سفر کرنے کے لیے بھی چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں، تو تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، روزگار کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کے روزگار ان نقل و حمل کے ذرائع سے ہمیں ملتے ہیں، لوگوں کو روزی روٹی کا ذریعہ مہیا ہوتا ہے۔ چاہے آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیں جہاں پر سڑکیں اور ریلوے لائن کے ذرائع موجود ہوتے ہیں، وہاں مختلف قسم کے لوگ وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سرکاری، نیم سرکاری یا پرائیویٹ سطح پر لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ علاقائی روابط میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملنا ملاقات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے دور دراز کے لوگوں سے ملنے کے لیے دشواری ہوتی تھی، تیز رفتار ذرائع نہیں تھے ہمارے پاس، لیکن آج چند گھنٹے کے فاصلے پر ہم دور دراز کا سفر طے کر لیتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا آسان ہو گیا، تو علاقائی رابطہ کرنے میں بہتری ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر
ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ اشیاء کی قلت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہر علاقے میں ہر طرح کی اشیاء کی پیداوار نہیں ہوتی ہے، تو جس علاقے میں جن اشیاء کی قلت ہوتی ہے، نقل و حمل کے ذرائع کی وجہ سے ان اشیاء کو دوسرے علاقوں میں پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی اس کی قلت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ علاقائی عدم توازن میں کمی آتی ہے، یعنی توازن ملک کی یا علاقے کی ترقی میں توازن قائم ہوتا ہے۔ نقل و حمل کے ذرائع کی وجہ سے جن علاقوں میں ذرائع قائم ہوتے ہیں ان علاقوں کی ترقی ہوتی ہے۔ سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح بڑے پیمانے پر ایک دوسرے علاقوں میں آتے ہیں۔ تاریخی، اسی طرح سے جغرافیائی عوامل اور تمدنی، مذہبی، مختلف قسم کے عوامل کو دیکھنے کے لیے سیاح ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں۔ اگر نقل و حمل کا بہترین ذریعہ ہوگا تو سیاحت کے پیشے کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اس طرح عزیز طلبہ، نقل و حمل کے ذرائع کی اہمیت ہے، کافی ہے، یعنی کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے نقل و حمل بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ نقل و حمل کی تعریف پہلے بتائی جا چکی ہے، یعنی اشیاء اور کسی مسافر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد کچھ سوالات ہیں، اس کو مختصر میں حل کریں گے کہ ناگہانی حالات میں آپ کو ناگپور سے بھوپال جانا ہے تو آپ کون سا ذریعہ استعمال کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہوائی سفر کریں گے اگر بہت جلدی پہنچنا ہے، اور وقت اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو ریلوے کا یا پھر سڑک کے روٹ کا استعمال کریں گے، لیکن ناگہانی حالات میں وقت کم ہوتا ہے تو ہوائی سفر کریں گے۔ صفائی کا پیغام عام کرنے کے لیے آپ کو کنیا کماری تک جانا ہے، اس کے لیے آپ اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم سڑک کا ذریعہ استعمال کریں گے تاکہ صفائی کے پیغام لوگوں تک پہنچے، تو سڑک کے راستے کا استعمال کریں گے۔ سست رفتار ذرائع کا استعمال کریں گے کیونکہ جگہ جگہ ٹھہر کر کے آپ کو جانا ہوگا۔ کوکن کے ہاپس آم کو عرب ممالک میں بھیجنا ہے تو عرب ممالک میں بھیجنے کے لیے ہم پانی کے جہاز کا استعمال کریں گے، یعنی بین الاقوامی تجارت کے لیے ہم ان راستوں کا استعمال کریں گے جو آسان بھی ہوں اور سستے بھی ہوں، تو یہ سمندری آبی راستوں کا استعمال ہوگا۔ پونا سے اندرائنی چاول کم قیمت میں جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن کو درآمد کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بین الاقوامی تجارت ہے، اس کے لیے ہم سمندری آمد و رفت کا استعمال کریں گے۔ ضلع نندوربار میں بڑے پیمانے پر سبزی ترکاری کی پیداوار ہوئی، لیکن مقامی بازار میں اس کی مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے۔ ناگپور سورت شاہراہ سورت بھوساول ریل کا راستہ سے گزرتا ہے، اس کے قریب سے گزرتا ہے، تو ہم ریل راستے کا استعمال کریں گے اور سڑک کے راستے کا استعمال کریں گے۔ آخری سوال ہے، آپ کو سیاحت کے لیے اپنے گاؤں سے سنگاپور جانا ہے، آپ کے پاس 10 دن کی مدت ہے، تو سیاحت کے لیے سنگاپور جانا ہے تو ہم ہوائی جہاز کا استعمال کریں گے، مختصر وقت لگے گا اور وہاں جا کر کے تھوڑا وقت گزار کر کے ہم سیاحت کو اپنی مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جغرافی اٹ از ویری نائس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔